جو 3 کام کرے گا کبھی ذلت نہیں دیکھے گا، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اس کو اللہ تعالی عزتیں عطا کرے گا، ہر طرف سے عزت ملے گی، ہر جگہ سے عزت ملے گی، عزت اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ 3 کام یہ ہیں: سچائی، سچ بولنا، عدل و انصاف کرنا اور امانت داری کرنا، امانت کا خیال رکھنا۔ جو مسلمان یہ 3 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ایسا انسان کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا، عزت اس کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے۔ ایسا موقع آ گیا جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر سچ بولا تو ہلاکت ہو جائے گی۔ جب مسلمان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے ہی نجات کا راستہ نکال کر سچ بولنے والے کو نجات عطا فرماتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا، ایسا عدل کیا کہ ان کا عدل و انصاف، اس عدل و انصاف کی مثال آج تک نہیں ملتی، اور اسلام نے ہمیں عدل و انصاف سکھایا ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے اندر اعلان کرتے کہ اسلام نے ہمیں حکم کیا کہ ہماری فوجیں، ہماری حکومت، ہماری سلطنت جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے، جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتی ہے، جیسے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، ایسے ہی جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے شہر میں رہتے ہیں، خاص طور پر جو مصر میں رہتے ہیں، ہماری حکومت ان کی جان کی بھی حفاظت کرے گی، غیر مسلموں کی مال کی بھی حفاظت کرے گی، گھر کی بھی حفاظت کرے گی، حتیٰ کہ ان کے عبادت خانوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ جیسے ہی سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا، وہاں کے عیسائی، وہاں کے یہودی اتنے خوش ہوئے۔ بعض تاجر عیسائی آئے، آ کر کہا حضرت پورے سال کی تجارت میں ہمیں جتنی منافع ہوگا ہم آدھا منافع آپ کی فوج پر خرچ کریں گے۔ عیسائی ذمہ دار آ گئے اور آ کر کہنے لگے حضرت پورے سال میں کھیتی باڑی کے اندر ہمیں جتنا منافع ہوگا آدھا منافع ہم آپ کی فوج پر خرچ کریں گے۔ عدل و انصاف کو دیکھ کر کافر بھی، غیر مسلم بھی، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، عدل و انصاف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے مال کو مسلمانوں کی فوجوں پر قربان کر دیا۔ اسی طرح جو آدمی 3 کام کرے گا ذلت اس کا مقدر ہے، وہ عزت کبھی نہیں پا سکتا، وہ ذلیل ہو کر رہے گا، ہر جگہ سے اس کو ذلت ملے گی۔ وہ 3 کام یہ ہیں: جھوٹ، ظلم اور دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ۔ بغیر تحقیق کیے کسی خبر پر عمل نہ کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن ان السمع والبصر والفؤاد، کل قیامت والے دن کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ اگر کوئی خبر سنے پہلے اس کی تحقیق کرے، اس پر عمل نہ کرے فوری طور کہ کہیں یہ جھوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لعنت بھیجتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا
ایکون المؤمن جبانا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مومن ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فقال لا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ قیامت والے دن ظلم کئی اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ قیامت والے دن اگر ظلم کے اندھیروں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو ظلم و ستم سے بچاؤ۔ ظلم و ستم اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا غلط کام ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو گئی، اور سچائی، عدل و انصاف اتنی بڑی نیکی ہے کہ گرنے والی حکومتیں، کمزور حکومتیں بھی بڑی طاقتور بن گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر المومنین بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، اس وقت ملک کی حالت ایسی تھی جیسے آج پاکستان کی حالت ہے، اس سے بھی بدتر تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف سے کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی عدل و انصاف سے کام شروع کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہ حکومت، وہ ملک، وہ سلطنت اتنی مضبوط ہوئی کہ ان کے دور کی حکومت، ان کے دور کی سلطنت کی مثال آج تک کوئی نہیں دے سکتا، آج تک معروف اور مشہور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے گرنے والی حکومت، گرتی ہوئی حکومت، کمزور حکومت بڑی طاقتور بن گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق